قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. سب سے پہلے المجتبی مسافرتی اس گروپ کے تمام زائرین، تمام عبادت گزار، مولا کے چاہنے والے جو آج یوم العرفہ، روز عرفہ سرزمین کربلا پر ہیں، علماء کرام کی رہنمائی میں، ان کی سرپرستی میں ہم اپنے آپ کو اپنے مولا حسین کے جوار میں بلائے گئے ہیں، پہنچائے گئے ہیں۔ ہمیں بلایا ہے مولا نے، کریموں کا، اور وہ بھی کریموں کے کریم مولا حسین کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے پڑوس میں، جوار میں، اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ ایک مسافر، ایک غریب، ایک بے وطن، ایک پیاسا، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات، ایک ایسا مقام رکھنے والا نام، جن کی ماں باپ، جن کے وجہ سے اللہ نے پوری کائنات بنائی، ان کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے قریب کریں۔ حسین مولا نے اپنے دروازے پر، اپنے گھر پر ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ یہاں سے ہمیں کہیں اور پہنچائیں، ہمیں کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ امام حسین ہمیں اپنے رب سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام جن ہستیوں کا ہے، ان میں سب سے پہلا اور بڑا نام مولا حسین کا نام ہے۔ تاریخ ابدیت میں سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم کی ہے۔ میرے اور آپ کے پاس تین چیزوں سے زیادہ چوتھی چیز کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تینوں چیزیں ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اسے اپنا خلیل بنا لیتا ہے، اللہ پھر اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ وہ تین چیزیں یا مال ہے ہمارے پاس، یا جان ہے ہمارے پاس، یا اولاد ہے ہمارے پاس۔ چوتھی چیز کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ مال قربان کر دیا جاتا ہے اپنی جان پر، جان قربان کر دی جاتی ہے اپنی اولاد پر۔ ماں اپنی جان قربان کر کے تو اولاد کو دنیا میں لاتی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو باپ اپنا جگر اور اپنا دل اور اپنے گردے دینے کو تیار ہو جاتا ہے، میرا بچہ بچ جائے، میں نے تو 70 سال گزار لی، مجھے تو بہرحال کل ہی واپس جانا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، مگر اولاد کو قربان کرنا، یہ حضرت بڑی بڑی تحریکیں ہم نے دیکھی ہیں، تاریخ میں پڑھی ہیں، آپ نے دیکھی سنی ہے، کہ یہ اینڈ ہو جاتا ہے آخری۔ اولاد کا جب مرض آتا ہے انسان ہتھیار پھینک دیتا ہے، اولاد کا جب مرض آتا ہے تو وہ سلینڈر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری حد آ گئی، میں اپنے بچے کو تماچا نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے بچے کے اوپر تازیانہ نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے بچے کو اسیر نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اینڈ حد ہو جاتی ہے انسان کی کہ جب اس کی اولاد کا مسئلہ آتا ہے، وہ مال قربان کر دے گا، جان بھی دے دے گا، مگر اولاد کے بارے میں کہے گا نہیں، بس اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اپنی اولاد کے لیے انسان تیار ہو جائے کہ میں اپنی اولاد کو قربان کر دیتا ہوں، تو وہ حضرت ابراہیم کا کارنامہ ہے۔ چھری پھیر دی تھی حضرت ابراہیم نے، انہوں نے اپنا کام پورا کیا، گلا کٹتا ہوا محسوس کیا۔ اور بات ہے کہ اللہ مجلسی نے ایک حسین منظر دکھایا تھا، ماں آیت اللہ علی اکبر اللہ نے حضرت خلیل الانسان میں اس بحث کو کیا ہے کہ حضرت ابراہیم جب چھری چلاتے تھے تو چھری الٹی ہو جاتی تھی، یعنی اللہ بھی اس منظر کو ابھی قبول نہیں کر رہا تھا، یعنی ابھی اور وقت چاہیے تھا، گئے تھے۔ الٹی چھری جب ہو جاتی تھی پھر سیدھا کرتے تھے، پھر الٹی ہو جاتی تھی، پھر سیدھا کرتے تھے، پھر الٹی ہو جاتی تھی، تو پھر آنکھوں سے پٹی کھولی اور چھری سے فرمانے لگے کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی ہو جاتی ہے۔ تو مجال ہے کہ اللہ کا ولی حجت خدا کسی سے بات کرے اور وہ جواب نہ دے،
جو چھری بولی، چاقو بولا، لوہے کا ٹکڑا بولا. الخلیل امرنی والجلیل نہانی. خلیل مجھے امر کرتا ہے اور جلیل مجھے